مستقل طور پر جاری و ساری۔ الحمدللہ کہ مولانا کی بصیرت نے آپ حضرات کے سامنے ایک سے بڑھ کے ایک ذاکرین کو، مفکرین کو، علماء کو لا کے کھڑا کیا ہے، اور آپ مسلسل مجالس سے سماعت کر رہے ہیں، اور اسی درمیان میں مجھے سے طالب علم کو بھی رکھا، اور میں بھی آپ کے اوپر ہوں۔ اس معاملے میں اپنے برادر مولانا غلام علی اور جو ان کے مشیر ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہی کے ذکر کو بیان کرنے کے لیے جو قیمتی وقت آپ نے دیا ہے۔ وحدہ اللہ شریف اس میں حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کچھ بیان کو پیش کرنے کی قوت عنایت فرمائے، اس لیے کہ کسی انسان، بھائی، عزیز، رشتہ دار کا ذکر کرنا الگ ہوتا ہے، لیکن جس کو اللہ نے چنا ہو اس کا ذکر کرنا آسان کام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام کائنات مل کر اگر یہ چاہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کا حق ادا کرتے تو حق ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ خاتون وہ خاتون ہے کہ جو تنہا اکیلی نہیں ہے، بلکہ جس کے اندر وحدانیت میں کثرت پائی جائے، وہ بھی اس عنوان سے کہ رسول کہتا ہوا نظر آئے فاطمہ میرا حصہ ہے، علی کہتا ہوا نظر آئے فاطمہ میری زوجہ ہے، حسنین کہتے ہوئے نظر آئے میری ماں ہے۔ اس میں طاقت ہے، اس میں قوت ہے، اس میں جرأت ہے، اس میں بیان کرنے کا انداز ہے جو کہ آپ کے فضائل کو سامنے پیش کر سکے۔ میرے محترم سامعین، یہ تو بات الگ ہو گئی، یہ تو معصوم سارے کے سارے تذکرے ہیں اللہ وحدہ لا شریک نے نازل کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد محترم ہیں، حضرت علی علیہ السلام آپ کے شوہر ہیں، حسنین آپ کے بچے ہیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے جو آپ کی قریب ہو۔ جناب فیضہ کا تذکرہ نہیں کر سکتا، ایک چیزہ بتا دوں تو آپ کی اہمیت کیا ہے کہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ جس دروازے پر شاہیت اور شہنشاہیت اور تخت کو ٹکرا کر میں اس کنیزی کو قبول کیا ہے، ہمارا یاد رکھے یہاں سے سامان اور دنیا کی چیزیں نہیں ملتی ہے، بلکہ جب میں صبح اٹھی ہوں تو آیت قرآنی کو بجوڑتی ہوں۔ سلامات میری محمد دنیا سمجھ رہی ہے کہ میں نوکری کر رہی ہوں، میں کنیز ہوں، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے میرے محترم سامعین، جو کنیز ہو کر 20 سال تک لہجے قرآن میں گفتگو کرے تو جس کے اوپر قرآن اترا ہو، جس کا قصیدہ قرآن پڑھ رہا ہو، اس کے سلسلے سے وہی بات کرنا آسان بات نہیں ہے۔ میرے محترم سامعین، بہت بڑا علم چاہیے، اور وہ علم کہاں سے آئے گا؟ ہمارا دل مختصر سا، ہمارا ذہن چھوٹا سا، ہماری زبان چھوٹی سی، ہم ان تمام کے تمام خطاؤں کی سیاق کے بولنے والے، بننے والے، آخر کے ذکر کون کر سکتا ہے؟ یا تو اس ذکر کو کرنے والا خالق ہونا چاہیے، یا رسول ہونا چاہیے، یا بیوی کا شوہر ہونا چاہیے، یا آپ کے وہ بچے ہونا چاہیے۔ یہ تذکرہ خود رسول اسلام بار بار کرتے رہے ہیں۔ میرے محترم سامعین، آپ یہاں تک آ گئے، میں بہت زیادہ دیر تک آپ کے سامنے نہیں رہوں گا، وہ چاہے کچھ بھی، آپ کا چھوٹا بڑا طالب علم ہوں، درمیان سے اٹھا لیا گیا ہوں، آ گیا ہوں، میں شکر گزار ہوں۔ بس یہ ہے کہ تھوڑا سا ذکر کر کے اس نامے میں، اس فہرست میں نام جڑ جائے کہ ہم بھی تھوڑا بہت
محترم سامعین اسی لیے بار بار پکارا جا رہا تھا، بار بار کہا جا رہا تھا آپ آ جائیے، آپ آ جائیے، آپ آ جائیے۔ ہمیں کوئی ایسے نہیں آ سکتا، جس کو بیوی نے چنا وہ آتا گیا، پہلے انکار کیا، اس کے بعد آ گیا۔ اس وقت نہیں چاہتا تھا، اللہ چاہتا تھا ایک دو مومن اور آ جائے تاکہ تمہارا کلام وہ بھی سن لے۔ سلام علیکم محمد علیہ۔ تھوڑا کم ایک دو چار اور آ جائے، لیکن میں نے اشارہ کیا نہیں ہے کہ یہی میری منزل ہے تو اسے آگے نہ بڑھاؤ، ابھی بڑھوا دو، ابھی بڑھوا دو۔ ایسا مطلب کیوں کہ جس کا تذکرہ کر رہے ہیں اگر لوگوں کو انتظار کرتے رہو گے تو یاد رہیے کہ تم نے اس کے ذکر میں کمی کر دی ہے۔ اگر سیدہ کا خیال ہے تو ادھر فرش بچھا، ادھر ذکر شروع کر دو، ادھر شروع کر دو۔ آپ اکیلے نہیں پڑھ رہے تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، لوگ انتظار کرتے ہیں ابھی مرثیہ ہو رہا ہے، ابھی سلام ہو رہا ہے، ابھی یہ ہو رہا ہے، ابھی تو وہاں پہ بیٹھنے والے ابھی ساری نشات پڑے جا رہے ہیں۔ اس وقت چلیں گے جب مجلس میں مولانا بیٹھ جائیں گے، یا اس وقت چلیں گے جب فضائل اختتام پہ ہوں گے، یا اس وقت چلیں گے جب مسائل تمام ہوں گے، یا اس وقت چلیں گے جب زیارت پڑھائی جا رہی ہوگی۔ کیا سب کے سب ایک جیسے ہو کے جائیں گے؟ نہیں نہیں، جو پہلے آیا اس کا دامن بھاری ہو۔ ہم آپ نے اپنے اپنے ساتھ دیکھنا ہے اس طرح سے آیا ہے۔ میرے محترم سامعین، بس میں جو تمہیدی گفتگو تھی لمحات سے اسے گزار چکا ہوں، اب اس یہاں سے بات کو شروع کر رہا ہوں۔ بیت اللہ شریف نے کہا کہ بے شک ہمارا تو ارادہ یہ ہے اور ہمارا تمہارا ارادہ نہیں ہے کہ بھائیوں مجلس میں آ جانا، حضرت کے آ جانا، تمام مجلس ہو گئے، انتظار کرتے رہ گئے، بھائی تو پہنچا ہی نہیں ہے۔ جس کا ارادہ کبھی نہ ٹوٹے، جس کا ارادہ منظر کبھی بھی مفقود نہ ہو، فوت نہ ہو، مرے نہ، وہ ہے اللہ کا ارادہ۔ اللہ نے ارادہ کر لیا، ہو گیا۔ کیوں؟ تاکہ اس نے کہا ہے کن فیکون، وہ کہتا ہو جا، بس ہو گیا۔ اس نے ارادہ کر لیا تو ہو گیا۔ میرے محترم سامعین، اس نے ارادہ کر لیا کہ آپ کو حدیث سے دور رکھے گا، پاک و پاکیزہ بنائے گا، اور کب تک بنائے گا؟ جب تک اللہ ہے مدت آپ بتا دو، ہم بتا دیں گے، ہے نا؟ اس کی مدت کوئی نہیں ہے، وہ نہ کبھی ختم ہوگا نہ کیا جا سکتا ہے، وہ ابدی ہے، ازلی ہے، سرمدی ہے۔ میرے محترم سامنے جب کچھ نہ تھا تو وہ تھا، جب کچھ نہ رہے گا تو وہ رہے گا، جب وہ رہے گا تو اس کا ارادہ بھی رہے گا، سیدھے کا تذکرہ بھی رہے گا، اعلان کا بات ہونا بھی رہے گا، کوئی ہٹا نہیں سکتا، کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ اور اب اس طرح محترم جب اللہ نے ارادہ کر لیا ہے، بتا دیا ہے کہ ہم نے تمہیں کہاں رکھنا ہے، کہاں پر پہنچنا ہے، ان کی ذاتی اتنی بلند ہے، اور جب ان کی ذاتی اتنی بلند ہے تو ان کا تذکرہ بھی اتنا بلند ہوگا۔ مولانا صاحب نے ایک جملہ کہا تھا کہ کوئی ناصب فضل یہاں نہیں آ سکتا، کوئی منفرد یہاں نہیں آ سکتا، کوئی ناقص یہاں نہیں آ سکتا، کوئی نجس یہاں نہیں آ سکتا۔ آپ کا آنا بتا رہا ہے ہمیں پاک ذکر سننا ہے، پاک فرش میں بیٹھنا ہے، پاک دل کو لے کے جانا ہے۔ اب جو جس طرح کی طاقت لے کر آیا ہوگا اسی اعتبار سے نزدیک اور قریب ہوتا چلا ہے اور قریب ہو جائے گا۔ بیت اللہ شریف یہ اعلان کر رہا ہے، بتا رہا ہے۔ بس یہاں پر میرے محترم سامنے لکھنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ دوسرے کو دے بھی نہیں سکتا، جس کے پاس ہوتا ہے وہ دے بھی سکتا، اور جس کے پاس کچھ نہ ہو
وہ دے گا کیا؟ نہیں، کوئی انسان کھڑے ہونے کے بعد مسجد میں کہے کہ یہ تو بات بہت دن سے چل رہی ہے، اتنے دن ہو گئے مسجد بنتے بنتے، اگر میرے پاس آئے ہو تو جو کر دیا ہوتا، ایسے بنوا دیا ہوتا کہ بھائی ابھی کمی نہیں ہے، فلاں جگہ مسجد بننا ہے، فلاں جگہ ضرورت ہے، کا اس وقت میں کچھ نہیں لایا، اگلے سال آؤں گا تو پتا چل گیا یہ تو ہوا میں پھینک رہا تھا، یہ کیسے بول رہا تھا۔ اگر دینا ہوتا عمل کرنے والا کر دیتا ہے، خالی آتے نہیں کرتا ہے، ہوا میں اپنی باتوں کو نہیں اڑاتا ہے، وہ تو عمل کر دیتا ہے۔ اور یہیں پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں مولانا صاحب، بڑی اچھی بات ہے۔ ایک انسان آیا، آنے کے بعد کہا مولا ذرا میرے لیے دعا فرما دیجیے، کچھ اشارہ کر دیجیے۔ کا مطلب کیا ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا آقا میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں، میں ہدایت کے لیے جا رہا ہوں، میں پیغام پہنچانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے، کوئی اصول بتا دیجیے، کوئی طریقہ بتا دیجیے۔ آپ کے ہمارے امام نے فرمایا کہ یاد رکھو تمہیں کسی کو کچھ کہنے کے لیے زبان کا استعمال کرنا نہ پڑے۔ یہ سوچیے بول دیجیے گا کہ تمہیں کسی کو تبلیغ کرنے کے لیے زبان سے کہنا نہ پڑے، یعنی آپ کا عمل ایسا ہو، آپ کا کردار ایسا ہو، آپ کا سلام ایسا ہو، آپ کا سلام ایسا ہو، آپ کا اٹھنا ایسا ہو، آپ کا بیٹھنا ایسا ہو، آپ کا دسترخوان ایسا ہو۔ عائشہ نے محترم جب لوگوں کے درمیان سے گزرو، آکر نہ ہونی چاہیے، آپ کا لیدر چھائی ہونا چاہیے، لیدر کا کشش ہونی چاہیے، زبان میٹھی ہونی چاہیے، نظریں جھکی ہوئی ہونی چاہیے، لوگ تم سے جڑتے چلے جائیں، ہٹنے کی کوشش نہ کریں۔ یعنی کسی کے پاس کچھ ہوگا تبھی کچھ دے پائے گا۔ تو یہ کہنے جا رہا ہوں کہ میں نے دیکھا، میں نے سمجھا، میں نے اس بات کو پڑھا ہے، آپ بھی پڑھتے رہتے ہیں، آپ بھی مسلسل نمازوں میں آتے رہتے ہیں، کچھ نہیں تو شب جمعہ میں حدیث رضا پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں ہوگا نا کہ جو کائنات کا سب سے عظیم رہبر ہے، 1,24,000 نبیوں کا نبی ہے، تمام رسولوں کا رسول ہے، تمام ہادیوں کا ہادی ہے، تمام علم آپ کے اوپر نچھاور ہو جائے، تمام کی تمام قوت وحدت اللہ شریف نے آپ کو عنایت فرمائی ہے، نہ پہلے کوئی آپ جیسا رہا، نہ بعد میں کوئی آپ جیسا رہے گا۔ یہ بات الگ ہے، آپ نے اپنے سے کہا لہمہم لہمی دمہم دمی دولتن مائدولتہم ایادن مائیادنہم، کیا آپ نے کہا ہے کہ ان کا گوشت میرا گوشت ہے؟ علی نے کبھی نہیں کہا کہ میں محمد جیسا، فاطمہ نے کبھی نہیں کہا کہ میں محمد جیسی، مسلم نے کبھی نہیں کہا کہ میں جیسا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بتانا چاہتے ہیں اگر کوئی بڑا اپنے سے کہے کہ مجھ جیسا ہے یہ بہت اچھی بات ہے، اگر چھوٹا کہے تو چھوٹی زبان وہ بڑی بات ہو جاتی ہے، وہ بڑی بات ہو جاتی ہے۔ رسول اسلام بہت عظیم رہبر ہے، کائنات کا سب سے عظیم پیغمبر ہے۔ میرے محترم سامعین، بس اس منزل پہ آپ کو لے آیا ہوں جہاں پہ لے جانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جس کے پاس کچھ نہیں وہ دے بھی کچھ نہیں سکتا، اور جو ہے لیکن جس کے پاس سب، میں نے سیدھے پڑھا ہے، علم ان کے پاس، علم ان کے پاس، دولت ان کے پاس، اختیار ان کے پاس، سب کچھ ان کے پاس، لیکن ہم نے تو یہ دیکھا کہ در علی، در سیدہ، کل کائنات کا سب سے عظیم رہبر در سیدہ پہ آئے گا، در سیدہ بنایا، آنے کے بعد کہا کہ میں اپنے جسم میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، ذوق عربیت ہے، کمزوری اردوت ہے۔ میرے محترم سامعین، بات تو سمجھ میں آتی ہے، ذوق بھی سمجھ میں آتا ہے، کمزوری بھی سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ بتاؤ 1,24,000 نبیوں کی نمبر ہے، جس کی نمبر پر منحصر ہو وہ اپنے جسم میں ذوق محسوس کر رہا ہے، تو آگے کیسے بنے؟ آدم کتنے قوت والے تھے، نوح کیسے طاقت والے تھے، جناب موسیٰ کتنی طاقت والے تھے، آپ نے اپنے اندر میں کہا کہ میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، کہ نبی کے ذوق کو تو دیکھ لیا، اس در کو بھی دیکھ لیا، اس در کو بھی دیکھ لیا ہوتا۔ اس نے اپنے ذوق کا اعلان کیا ہے، جس کے اندر ذوق ہو وہ دنیا کی کمزوری کسے نکالے، جو ہے اور کرے گا، دنیا کی کمزوری کو کیسے دور کرے گا، دنیا کو کیسے راہ راست پہ لائے گا، دنیا کو پیغام کیسے سنائے گا؟ بھائی وہ تو کمزور ہے،
तब तुम्हें नहीं पता हमारी इस कमजोरी में मत जाना, बल्कि यहाँ बंदे पाक को एक साथ लाने की मंजिल में हूँ। जब तक मेरी ये 4 तन मुझसे अलग रहेंगे, ये रसूल कमजोरी का चूज लगता रहेगा। अब तक कमजोरी है, अब तक लोग वरना तो मेरे मुहतरम सामीन, अगर ज़ौक़ की बात की तो नबी करीम को हकीम को बुलाना चाहिए था, तबीब को बुलाना चाहिए था, अतबा को आवाज़ देनी चाहिए थी। बहुत लोग थे आपका कलमा पढ़ने वाले, बड़े अच्छे हकीम लोग थे, हुकूमत थे, लेकिन आपने किसी को नहीं बुलाया। का याद रखो, जो ज़माने की दवाओं से ठीक हो वो ज़माने वाले होते हैं, हम वहाँ वाले हैं। वो तुम्हारी दवाओं से ठीक नहीं होंगे, तुम्हारी तिब्बी बीमारियों से ठीक नहीं होंगे, हकीमों के नुस्खों से ठीक नहीं होंगे। इन्हें तो नुस्खा 4 तन वाला चाहिए, 4 तन वाला चाहिए। और अब आवाज़ के बाबा फिर अपनी चादरें मान लाओ और मुझे अच्छी तरह से उड़ा दो। मेरे मोहतरम सामीन, जिक्र सैयदा है, वो देर तक नहीं, मुख्तसर लेकिन हो जाए मिल जाए इंशाअल्लाह ताला। अब्दुल्ला भाई, आपकी आवाज भी खत्म हो जाएगी और आप सुनेंगे कि यकीनन जहां पर नींद आती है वो बहुत दूर जगह होती है, और जहां मृतों को भी नींदें चला के काम हो रहा था, जुमला चला गया, जुमला चला गया। सलावत मोहम्मद रसूल खुदा ने कहा चादर उठाओ, आपने उठाया अच्छी तरह से, बिल्कुल इसी असना में आपका बड़ा बेटा नाना की खुशबू सामने देखो, चादर तुम्हारे नाना भी है, आप दाखिल हुए, फौरन इमाम हसन अम्मा इसी तरह से इमाम हुसैन के नाना जान की खुशबू, कहा सामने तो है, आप जाइए। आपने भी सलाम किया, चादर में चले आए। थोड़ी देर गुजरी थी, एक बेटे रसूल की खुशबू महसूस कर रहा हूँ, कहा वो बाबा भी है और आपके दोनों बिसर गए, बिसर नहीं आप। चलिए मेरे मोहतरम सामीन, आप भी आए, सलाम किया, चादर में दाखिल हो गए। उसके बाद आप बयान करते हैं कि जब ये आ गए तो मैं भी चादर की साथ नजदीक, और जाने के बाद मैंने कहा बाबा आपने मेरा सलाम क्या इजाजत है मैं भी अंदर आ जाऊं? बाबा ने कहा हाँ बेटा आप भी अंदर आ जाइए। हज़रत ज़हरा भी चादर में भाई 4 तन चादरें के सामने दाखिल हो गए। अगर हर एक तन पे दरूद पड़ा होता तो 4 मरतबा हो गया होगा। अरे निकल सलाम पे मोहम्मद आले हो। मेरे मोहतरम सामीन, इंशाअल्लाह आप महसूस करेंगे, आप समझेंगे कि कुछ लफ्ज़ें हैं टूटी फूटी, लेकिन किसी काबिल होगी तो दाद से ना देगा। मेरे मोहतरम सामीन, चारों के चारों तन रसूल इस्लाम के साथ चले आए, और जैसे चले आए हैं तो हज़रत ज़हरा फरमाती है, मासूमा कहती है, सैयदतुन निसाए आलमीन कहती है, बिन्त रसूल कहती है कि बैतुल्लाह शरीफ ने कहा ए मेरे आसमान के फरिश्तों, ए अपनी मलाइका की व सुल्तान समावाती व इज्जती व जलाली, इन्नी मा खलक़तु समाम मबनियतम व ला तमनियतम व ला तमनियतम व ला शमनियतम व ला तमनियतु व ला बारियतु इल्ला फी कौमति ताक़त के साथ अल्लाह ने आवाज़ दी, ए मेरे आसमान के बचने वाले फरिश्तों, मेरी इस बात को जानो, इस बात को समझो, न मैंने आसमान, न मैंने जमीन, न मैंने दरिया, न मैंने इसमें कश्तियां, न चार, न किसी चीज को पैदा किया। अगर ये सब कुछ बनाया है तो उनकी मोहब्बत में जो चादर है कि सामने है, जो चादर है कि सामने है, अल्लाह ने सबका इनकार किया। इनकार करने के बाद बताया कि दुनिया अगर मैंने किसी वजह से सजाई है तो इनकी मोहब्बत में जो चादर के नीचे है। इनकी मोहब्बत में जो चादर के नीचे है, चादर के नीचे है। मेरे मोहतरम सामीन, नाम किसी का नहीं लिया, इशारा किसी की तरफ नहीं किया, पर चादर का नाम लिया, चादर का तज़किरा किया। कितनी अजीब है वो चादर कि सैयदा के जिस्म से मसोई हो और अल्लाह उस चादर का तज़किरा करके कह रहा हो कि कुछ नहीं बनाया, इनकी मोहब्बत में बनाया है जो चादर में है।
सामने बैठने के साथ ही मैंने जिक्र किया था, इनका जिक्र कैसे करें, इनकी कनीजों का जिक्र नहीं हो पाया, इनकी अजवाज का जिक्र क्या करें, जब इनकी चादर के फजाइल हम पढ़ने से खासिर हैं, इनकी चादर के फजाइल हम पढ़ने से खासिर हैं। क्यों? मेरे मोहतरम सामीन, अब उस महफिल में, उस जगह पर जहाँ पे तज़किरा हो रहा है, जहाँ पे जिक्र सीधा हो रहा है, जहाँ पे जिक्र कंजीलन हो रहा है, कौन है सुनने वाले? वो कि इत्मीनान से यहाँ से पढ़ना चाहते हैं। कौन है सुनने वाले? अल्लाह ने कहा है या मलाइकती, ए मेरे फरिश्तों इस बात को जानो, इल्मु जाने से ताल्लुक। कब्रिस्तान में आप मैयतों को लेके जाते हैं, अब किसी वजह से कुछ पढ़े ना पढ़े, ना पढ़े, सीधा पढ़े ना पढ़े, हदीस हिस्सा पढ़वाएं या ना पढ़वाएं, लेकिन अब बाज़ू इंतकाल हो गया, दादा का इंतकाल हो गया, हैं? कहाँ जाती निगाह? मौलाना कहाँ? ये इस तरह से पढ़ा है, अरे आपको पता नहीं, अब बगैर इंतकाल हो गया, इस तरह से आपने यहाँ पे होना चाहिए था उस्ताद, क्या होता, क्या करोगा? हैं? जैसे मौलवी को खरीद लिया, आप कौन, यहाँ से इत्तला देनी आपका फर्ज है ना, बताइए तो सही कि हो क्या गया, आ गए, पढ़िए दिलगीन, कोई बड़े करे मौलाना, और लास्ट वाले तो मौलाना पढ़ेंगे जरूर, सलावत मेरे मोहतरम सामीन, जो मौलाना आपके मुर्दे को आखिरी वक्त तक न छोड़े, उनसे छोड़ के खुशियां मना दो, सलावत है मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद हो साहब। सोचिए मेरे मोहतरम सामीन, इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब मौलाना ने नमाज के लिए बड़े लोगों ने कहा इस्माइल फम, अगर औरत है तो इस्माइल फम ही कहा, तो लफ्जों का इस्तेमाल हुआ, इस्मा अलग है, इफाम अलग है, लेकिन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो इल्म होता है, जो जानेगा वो समझेगा भी, लेकिन यहाँ पर दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुई है, इल्म इस्मा, इफाम इस्मा, यहाँ पर दो लफ्ज़ों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन अल्लाह ने कहा फज़ाइल अहल बैत में लफ्ज़ों का इजाफा नहीं होगा, फज़ाइल का इजाफा होगा, नहीं पढ़ेंगे। और अब बताने वाला कौन है, सुनने वाले कौन है? मेरे मोहतरम सामीन, हम बड़े खुश हो जाते हैं, हमने 2 मजलिस करा दी, हमने 3 मजलिस करा दी, हमने अशरे करा दिए, हमारा नाम तो मजलिस कराने वालों में शुमार होता है। अगर इलाके में मजलिस होती है तो सामीन में मजलिस कराने वाले याद रखो, ये मजलिस अगर करा रहे हैं तो हम अपने नफ्स में इजाफा कर रहे हैं, हमारे अमल में इजाफा कर रहे हैं, एलबैत पर इजाफा नहीं है, फज़ाइल एलबैत मोहताज नहीं है कि तुम करोगे, सुन लीजिए, फज़ाइल एलबैत ये मोहताज नहीं है कि तुम कराओगे तो होगा, तुम फिरोगे तो होगा, इस बात का मुद्दा नहीं है। हर शब जुमा में मौलाना महराब में बताते हैं, और जो हदीस से किस्सा बताते थे, वो अपने घर पर मुसल्ला बिछाकर शहजादी की हदीस से किस्सा पढ़कर इस बात का ज़माने में ऐलान करते हैं, ये वो है जिनका तज़किरा अल्लाह मासूम फरिश्तों के सामने करके बताता है, जिनका ज़ाकिर अल्लाह इनका ज़ाकिर अल्लाह हो, तुम्हारे जिक्र करने के मोहताज नहीं हो सकते, तुम्हारे मोहताज नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा लफ्ज़ कहना चाहता हूँ, दूसरा लफ्ज़ कहना चाहता हूँ, जब जिक्र करने वाला अल्लाह, खालिक के कायनात, मालिक के कायनात, तमाम नबियों को भेजने वाला, तमाम हाजियों को भेजने वाला, वो तज़किरा कर रहा है पंजतन पाक का, और तमाम फरिश्तों से कहा कि मैं ये तज़किरा करने जा रहा हूँ, आप इस बात को जानो। तो फरिश्ते क्या आपकी हमारी तरह हैं, खाली बैठे हुए हैं? नहीं मेरे मोहतरम,
محترم سامعین فرشتے خالی نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم تو کبھی خالی بیٹھتے ہیں, کبھی کام کرتے ہیں, کبھی موج میں بیٹھ جاتے ہیں, کبھی مسلسل کام کرتے رہتے ہیں, لیکن فرشتے ایسا نہیں ہے. جو جس کو کام دے دیا میری سمجھ پا رہے ہو میری بات کہاں تک پہنچ رہی ہے. لیکن ذہنوں میں میرے محترم سامعین آپ کے جبل سے آئے ہمیں پتا ہے کہ منزل کہاں پر ہے کہ فرشتے جس کام میں لگا دیے گئے وہی کام کر رہے ہیں. وہ ہٹ نہیں سکتے, وہ بیٹھ نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ تھکن اسے ہوتی جو کھانے پینے کی ضرورت رکھتا ہے. بے شک بے شک. جو مٹی سے بنا ہوگا, لیکن جو مخلوق منہ سے بنی اسے تھکن ہوگی نہیں. تو اب منزل دیکھیے آپ اگر سمجھ پائے اس جملے کو تو انشاءاللہ تعالیٰ دعا دیجیے گا کہ ذکر کرنے والا تمام کائنات کا مالک اللہ. بے شک. تو جیسا ذکر کرنے والا ہے ویسے ہی سامعین بھی تو ہونے چاہیے. ویسے سامعین بھی ہونا چاہیے, اور سامعین بھی ایسے جو جس کام میں لگا ہوا ہے وہ کام کر رہا ہے, جو سجدے میں وہ سجدے میں ہے, جو رکوع میں وہ رکوع میں ہے, جو ہوا چلا رہا ہے وہ ہوا چلا رہا ہے, جو موت کی طرف دوڑ رہا ہے رونے کے لیے وہ اپنا کام کر رہا ہے. لیکن اللہ نے جیسے کہا اے زمین ملائکتی اے میرے فرشتوں اس بات کو جانو سمجھو, تو صحابہ کے تمام فرشتے جو رکوع کر رہا تھا وہ رکوع چھوڑ کے سنے, جو ذکر کر رہا تھا وہ ذکر چھوڑ کے سنے, جو نماز پڑھ رہا تھا نماز چھوڑ کے سنے, جو ہوا چلا رہا تھا وہ اپنے اس کام کو چھوڑ کے سنے. کہ یاد رکھو اب جو میں ذکر کرنے جا رہا ہوں اس کا ثواب الگ ہے. اس کا ثواب الگ کیوں ہے؟ یہ بتانا چاہتا ہوں جن کے وسیلے سے میں نے تمہیں خلق فرمایا ہے ذکر کر رہا ہوں. دیکھیں آپ سمجھیں حیثیت امتیاز فخر کی بات ہے. ہم کریں تذکرہ اپنے لیے اضافہ ہے, یہ محتاج نہیں ہے کہ آپ کریں گے تو ذکر ہوگا. جن کا ذکر کرنے والا خود اللہ ہو. تو آپ سمجھنا آیا کہ مجلس میں اس لیے آیا کرو کہ یہ وہ ذکر ہے جس ذکر کرنے والا خود اللہ ہوتا ہے. سامعین فرشتے ہوتے ہیں. جب ذکر سننے لگو تو اپنے کو ادھر ملا لینا. جب ذکر میں سامعین آیا کرو کم سے کم اس منزل پہ کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. جب تک آپ سے رہیں گے جب تک آپ کی ذات کیوں اس لیے کہ تذکرہ بیٹھ کر اور ذکر سننے. میرے محترم سامعین منزل یہاں پر پہنچی کہ تمام چیزیں میں نے نہیں بنائی. پہلے بھی ان کی محبت میں جو چادر کے نیچے نام نہیں لیا, چادر کے نیچے کس میں حکمت کس میں طاقت جو اپنے خالق و مالک سے پوچھے کہ پروردگار عالم ایسا چادر کے سامنے کیا ہے جو یہاں نہیں ہے. تو جو ہے اس میں طاقت ہے, اس میں قوت اور اس میں جرأت ہے. لیکن وہ فرشتہ جو مسلسل نبیوں کے یہاں آیتیں لے کر آتا رہا ہو, صحیفے لاتا رہا ہو, پیغام لاتا رہا ہو, کتابیں لاتے رہا ہو, اس نے کہا پروردگار عالم ومن تحت الإسلام. میرے شکر بھائی آپ سے گزارش ہے اور نہیں سننا چاہتے تو باہر چاہے تو انشاءاللہ اس کے بعد میں ملے گی. اصل تبرک رکوع کا ہے,
اس کے بعد جسم پکڑو. شاید ہو سکتا ہے مومنین کے لیے چکے دیکھ رہا ہوں کیسا تبرک بنے. صلوات علی محمد. کہ جہاں فرش اعظم رشتہ ہے وہاں پر فرش اعظم میں بیٹھ کر کے کوئی روٹی نہیں کھاتا. کوئی تبرک کھاتا ہے تو وہ بچہ جو ناکام ابھی سمجھ میں نہیں آیا, اس نے دیکھا کہ میں ٹوفی ہے میرے پاس, میں نے کھا لی ہے نا. شکر ہے خدا کا یہ کسی ہمارے یہاں ہے اور رہے گی. یہ تذکرہ سننے والے کا فرض ہے کہ اس بات کا خاص خیال رکھے. اللہ سلامت رکھے مومنین کو, سامعین کو. میں روزانہ دیکھ رہا ہوں, روزانہ آپ کی آمد و رحمت سے آپ میری سے ہو رہی ہے, اور جہاں ہو رہی ہے یہاں پہ ہے, دوسری جگہ ہے, پبلک اور مومنین جو ہے امام بارگاہ میں کچھ لبریز ہیں, آ رہے ہیں, پہنچ رہے ہیں. کیوں آ رہے ہیں؟ کہ جس کے صدقے سے زندگی ملی ہے. اگر وہ ذکر نہیں سنا تو پھر ہم زندہ کب ہیں؟ ہم زندہ کب ہیں؟ میرے محترم سامعین, اپنی زندگی کا ثبوت دو. فرش اعظم صلوات علی محمد. میرے محترم سامعین, تو جو صحیح لاتا رہا آیت لاتا رہا, میں یہی تھا نا, سبب ٹھیک چل رہا ہے, ماسٹر صاحب سے پوچھوں نا, ماسٹر صاحب سے پوچھنا ہے, اس لیے کہ سمجھ لیتے ہیں, جان لیتے ہیں کہ کون سا بچہ اپنی موضوع سے بھٹک تو نہیں گیا, کلاس سے باہر تو نہیں چلا گیا, ایسے بیٹھے رہنا الگ ہے, اور کلاس میں ذہنی اور قلبی حساب سے بیٹھنا الگ ہوتا ہے نا. یاد ہے میرے محترم سامنے, اس نے کہا فرشتے نے جو مسلسل آئے تھے 25 میں گاڑیوں کے پیچھے لکھوا کر بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ دینے والے, یہ بات تو سمجھ لیں اللہ نے تو پہلے ہی بتا دیا کہ اگر تمہیں کائنات کو سمجھنا ہے خواتین کی عزت کرنا پڑے گی, ان کا اکرام کرنا پڑے گا, ان کی تعظیم کرنا پڑے گی. اللہ نے کہا ہوم فاطمہ, اور ان کے والد ہیں, ان کے شوہر ہیں, بچے ہیں, بات تمام ہو گئی میرے محترم سامعین. لیکن آپ خود بتاؤ, یہاں پر مسجد میں اگر کوئی باہر سے آ جائے اور پوچھے کہ جو صفحے اول میں بیٹھے ہیں ذرا ان کا تعارف کراؤ, تو کہاں سے تعارف کرائیں, کس کے ذریعے سے تعارف ہوگا, کس کا نام پیش ہوگا کہ بھائی آئیے ہم بتاتے ہیں فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب. سب محترم بھائی, پہلا بھی ذاکر, دوسرا بھی ذاکر, وہ مرثیہ خان ہے, یہ ذاکر اہل بیت ہے, پیش امام مسجد کے. تو چھوٹا سا کوئی بھی ہوگا تو فوراً رہے گا کہ پہلے مولانا سے تعارف ہو, تاکہ پتہ چلے اس مسجد کی عظمت سمجھ میں آئے, پتہ چلے لہذا یہ ہے یہ ہے. لیکن مولانا کو چھوڑنے کے بعد اگر کسی اور سے تعارف ہوگا تو اس میں کوئی نہ کوئی جوہر ہے, کوئی نہ کوئی بات ہے, کوئی نہ کوئی پہلو ہے جو مولانا کو چھوڑ کر اس سے تعارف کرایا جاتا ہے. یا تو وہ ایسا ہے جو اس کا مسجد کا فاؤنڈر ہے, یا تو ایسا ہے جو مسجد کے تمام اخراجات کو اپنے کندھے پہ لیے ہوئے ہیں, یا پھر ایسا ہے کہ اس نے کہا کہ مولانا کے اوپر اگر تھوڑی سی بھی آنچ آ گئی میں اپنے گھر میں آگ لگا دوں گا, لیکن مولانا کو تکلیف نہیں ہونے دوں گا. کوئی نہ کوئی تو بات ہے. تو میں نے محترم سامعین, یہاں پر اللہ نے تعارف کرایا بی بی سیدہ سے, سب کے سب سردار جس کے ذریعے تعارف کرایا یہ سید النساء العالمین, جو ان کے بعد وہ سید الانبیاء, شوہر سید الاوصیاء, بیٹے جوانان جنت کے سردار, یہ سب سردار ہیں, سب عظیم ہیں, سب محترم ہیں, سب عالی ہیں, سب بہت بلند
के नाम से तस्करा नहीं किया बैतुल्लाह शरीफ ने, अगर इस वक्त पहचान पाया कि चादर के नीचे कौन है, जनाब जिब्रील से बैतुल्लाह शरीफ ने कहा फातिमा है, उनके शुफाबा है, उनके शौहर हैं, उनके बेटे हैं। सामने यहाँ पे कहना चाहता हूँ आखिर ऐसा कैसे कर दिया। सबसे अजीम रहबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफा है। उनके जनशीन हज़रत अली अब्दुल्लाह है, उनके दोनों बच्चे जवान जन्नत के सरदार है। लेकिन ये कैसे हो गया? आपको तारुफ माज़ल्ला मैं कौन हूँ, मेरी रिसालत क्या है, लेकिन मैं बुजुर्गों की इजाज़त लेकर कहना चाहता हूँ कि रसूल खुदा से अगर तारुफ हो तो तारुफ नहीं हो सकता था। रसूल है, उनकी बेटी है, उनके दामाद है। हज़रत अली से हो जाता, अली है, उनकी जोजा है और उनके जोजा के वालिद हैं। हसनैन से हो जाता, हसनैन है, उनके माँ बाप है, उनके नाना है। आप सबको सामने पंजतन को सामने रखिए मेरे मोहतरम सामने, और अब सोचिए ये पंजतन हर एक से तारुफ हो सकता है, हर एक से तस्करा हो सकता है, हर एक से पहचान की जा सकती है। लेकिन बैतुल्लाह शरीफ ने आखिर वजह क्या है, ये नाम चुना क्यों है? हम आदमी फैसला तो नहीं सुना सकते, लेकिन अपनी नाक़िस अक़ल से हम जहाँ तक पहुँचे हैं वो इस मर्तबे तक पहुँचे हैं कि याद रखो ये वो खुदा है जो किसी फासले का कायल नहीं है, फासले का कायल नहीं है, और ये मजमा भी बिला फस्ल को मानता है, बिला फस्ल को मानता है। तो अल्लाह ने कहा कि जैसे मैं तारफ कर रहा था हर एक नाम के साथ एक फासला आ रहा था, लेकिन जो सबको अपने साथ में समेटे हुए थी वो हज़रत फातिमा है। फातिमा उनका बाबा ही रिश्ता, जो भाई रिश्ता, बेटे भाई भी रिश्ता, और हज़रत फातिमा बिला फस्ल हुई रिश्ते को बताने। शैतान अपनी हरकतों में मुकम्मल आ जाए ना हमारी जिस्म को बाहर ले जा सकता, ना हमारी फिक्र को उठा सकता। तो डरे वो जिसको इनकी हरकतों से कोई फर्क पड़ता हो। हम तो जो पीछे बैठा उसे आगे बढ़ाना नहीं चाहते, वो वहां बैठा हुआ अच्छे से सुन रहा है, अल्लाह उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, तो आगे है वो भी बहुत अच्छे से सुन रहा है। इसलिए कि मंजिल को सुनना है, यहाँ बैठ के सुने तो भी, वहाँ बैठ के सुने तो भी, यहाँ बैठ के सुने तो भी, हाजिर रहना है। और मुकम्मल हाजिरी यहाँ पे मुसलसल चल रही है। अब मंजिल अपनी इख्तितामी मंजिल की तरफ बढ़ रही है। सामने नजरा बहुत तेजी के साथ पढ़ रहे हैं। अब फरिश्ते ने जिसने पूछा था वह तादल के साथ, उसी ने कहा परवरदिगार आलम मुझे इजाजत दे, पंजे तेरे पास में पहुंचकर छठा होना चाहता हूँ। मासूम फरिश्ता है, उलुल अज़्म पैगंबरों के पास किताबें लाने वाला अमीन फरिश्ता कहा गया। ये अमीन वही भाई उधर से लेता था, इधर दे रहा था, रद्दो बदल नहीं करता, रद्दो बदल के तो हम भी खाया नहीं। अल्लाह ने जैसा दीन दिया है को वैसे पहुंचाया है, इसमें रद्दो बदल कुछ नहीं की है ना मेरे मतलब। उसने कहा कि मुझे इजाजत है कि मैं पहुंचना चाहता हूँ। इस मजलिस का सबसे कीमती जुमला आपके अज़ान आलिया की हवाले करने जा रहा हूँ। अपने सामने अपनी फिक्र नहीं तो जो इंसान जहाँ पे भी सोचे उस तरह मुतवज्जे हो जाए, वो सबसे बड़ा जुमला होता है। ये मैं अपनी तरफ से कहूँ, सबसे बड़ा जुमला देने जा रहा हूँ मेरे मोहतरम सामीन। आज मस्जिद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम में ये फरिश्ते जो हो क्या गया, ये मज़्म खाली की है जहाँ पे तज़किरे पंजतन में पाक हो रहा है। उसने कहा कुछ नहीं बनाया, इनके सदके में जो चादर के नीचे है अल्लाह के पास रहना ज्यादा मर्तबे वाला मामला है, या चादर के नीचे आ जाना ज्यादा मर्तबे वाला है। आखिर तुझे हो क्या गया? कुर्बे खुदा है, कुर्बे राज़िक है, कुर्बे मालिक है, कुर्बे खुदा ने आलम है। तू यहाँ क्यों आना चाहता है? क्या ये तो बताना चाहता हूँ अगर यहाँ हूँ तो मैं
तज़किरा सुन रहा हूँ अल्लाह से, लेकिन जिनका तज़किरा हो रहा है वो चादर में है, वो चादर के नीचे, जिनका तज़किरा अल्लाह कर रहा, तो उसमें ना जाऊं जिनका तज़किरा हो रहा हो। तो जो है ये इसलिए हमें चाहता है कि अच्छा जा तो रहे हो, लेकिन तुम कभी भी खाली हाथ नहीं है। मेरे मोहतरम सामीन, टाइम तकरीबन हो चुका है, बस तमाम कर रहा हूँ, मंजिल को समेट रहा हूँ। और करेंगे मैं अपने से समझ रहा हूँ कि मेरी आवाज़ में चीज़ और कितना और कैसे आगे बढ़ जाए, उसी एतबार से मुझे अपने बुजुर्गों का भी ख्याल है, बच्चों का भी ख्याल है। और आज शब इतवार नहीं है, शब पीर, सल्लल्लाहु मोहम्मद तमाम चीजें होती हैं मेरे मुकद्दर सामने। सियासत फरिश्ते आप चलने के लिए तैयार हो जाए से, अल्लाह ने कहा लोगों ऐसे नहीं जाओगे, बल्कि हमेशा गए हो ना कुछ लेकर, तो आज भी कुछ लेकर जाओ, आज भी तोहफा लेकर जाओ। और ये तोहफा वो तोहफा है जो आयत में ऐसे नाम कलाम में पेश की, आज लेकर जाओ और आप तशरीफ लेकर आए। मेरे मुहतरम सामीन, आने वाला कौन फरिश्ता है? हजरत जिब्रील, तमाम फरिश्तों का सरदार है जिब्रील फरिश्ता। चला है बागर इज़्ज़ती से, आना है चादर के पास, बड़ा अजीम फरिश्ता, उधर से चला इधर पहुंच गया, आ गए चादर चादर। ये फरिश्ता है कैसा? याद रखिए ज़माना, ये फरिश्ता इतना बुजुर्ग, इतना बड़ा कि अगर ये खड़ा हो जाए जमीन पर तो सर आसमान में मिल जाए। ऐ जमीन पर फैलाए तो मशरिक मगरिब समेट ले, हाथों को जोड़कर इजाजत तलब कर रहे हैं। इतना अजीम फरिश्ता इजाजत तलब करने के लिए लाइन में खड़ा हुआ है कि रसूल अल्लाह इजाजत दे दीजिए, चादर बनाना चाहता हूँ। मेरे मोहतरम सामीन, वहदहुल्लाह शरीक कई अजीम रहबर जिनको अमीर समझता रहा, बुला तुम भी इतना अजीम फरिश्ता, चादर में आने की इजाजत मिल गई, चादर में आ भी गया। लेकिन इस मोहतरम आखिर लोग हमसे तो पूछेंगे ये तुमने क्या कर दिया? छोटी सी चादर अगर सर करती तो पैर खुलते हैं, पैर करती तो सर खुलता है। उसी में हज़रत रसूल खुदा भी है, अली मुर्तज़ा भी है, हसनैन भी है। वो इतना बड़ा फरिश्ता ये बीच के अंदर आ गया। आखिर वजह क्या है? मामला क्या है? तुम समझते क्यों नहीं, बताते क्यों नहीं? ऐसा नहीं मोहतरम, इस फरिश्ते का चादर तकदीर में आना इस बात की अलामत है। अगर कायनात मुत्तहिद होकर सहरा की चादर में आना चाहे तो चादर में इतनी गुंजाइश है। हर मोमिन हर चलने वाला इस चादर में सिमट कर चला था, गुंजाइश है। और यहाँ से आप हिदायत हासिल करो, इल्म लेकर जाओ। मेरे मोहतरम सामीन, बात पूरी हो गई तकरीबन, लेकिन इस मंजिल पर हल्का सा इशारा करके मसले पर अगर इजाजत हो 2-4 मिनट बस इजाजत दे। अल्लाह सलामत रखिए। मेरे मोहतरम सामीन, अल्लाह ने शनाख्त करा दी, पहचानवा दिया कि हम आज की तारीख में जब सब के सब मासूम मलाइक को अपनी तरफ मुतवज्जे करके बताएंगे कि ज़हरा की मंजिल क्या है, क्या हज़रत ज़हरा उस मंजिल पर है जो आज ना बाबा के जरिए, नानी के जरिए, नसरत के जरिए, बल्कि तमाम हस्तियां आपके जरिए पहचान जाएंगी, आपके जरिए पहचान जाएंगी। इतना बड़ा मकाम, इतना बड़ा मर्तबा, इतनी बड़ी शान, क्या शान तो इतनी बड़ी है, क्या तुम्हें पता नहीं है? मालूम रिसाला पढ़ा है ना किसी ने,
ہے نا تذکرہ ہوا نا یہ رسالت کی ماتن ہے یہاں سے رسول نکلتے ہیں یہاں سے رسول پیش ہوئے ہیں یہاں سے رسول دنیا میں پھیلے ہیں یہاں سے رسول بستیوں میں گئے ہیں میرے محترم سامعین یہ ہی چونکہ رسول کو پیدا کرنے والے رسول کو اپنے سے نکالنے والے پیش کرنے والے کا نام ہے حضرت فاطمہ زہرا توجہ چاہتا ہوں میں 2-3 منٹ مانگی آگے بھی بڑھاؤں گا بات تو تمام بڑے سے چاہتا ہوں کہ پتہ کیسے چلے کہ آپ کی رسالت کیسے آگے بڑھی آپ کا پیغام کیسے آگے بڑھا کیا تم نے نہیں سنا کہ یہودیوں کے یہاں شادی تھی اکٹھے ہو کے آ گئے تھے کہ بہترین موقع آ گیا اپنے یہاں مجھے کے لیے اور آئے رسول خدا علی مرزا حضرت فاطمہ زہرا پیش کیا مسئلے کو آپ نے کہا میرے پاس کوئی لباس نہیں ہے کہا آپ تو خلیفہ خدا ہو منگوا لو آپ کے پاس لے کے چلے آپ غلامی کرنا نہیں چاہتا لباس اوڑھ کر پہن کر چادر ڈال کر یہودی کے گھر میں آ گئے اور جیسے قدم رکھا یہ جو بڑھاپے نکل رہے ہیں نا یہ شادیانوں کے پہپہے جو ہیں آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں ہے نا کہ شہزادی اس گھر میں گئی جہاں پر خوشیوں کے گولے پھوٹ رہے اور جو ہے اس گھر میں پہنچی جہاں پر بڑھاپے بڑھ رہے تھے خوشیاں منائی جا رہی تھی لیکن قدم رکھا تمام ہوتے بے ہوش تھوڑی دیر میں تو ہوش آ گیا وہ چکر میں تھے کہ بلاؤ کی بیٹی کو جو 72 پیمن لگے اپنے بہنی کو وہ ہمیں جینے کا طریقہ اور سلیقہ بتاتا ہے یہ پتہ چل جائے گا اور آگے میرے محترم سامنے سب تھوڑی دیر کے بعد سب کو ہوش آ گیا لیکن دلہن کو ہوش آیا بھائی ہوش آتا ہے بے ہوش ہو ہوش آتا ہے بے ہوش کو جس کی سانسیں ہی نہ ہو اس کو ہوش کیسے ہے ہلاؤ چاہے جتنا ڈولاؤ چاہے جتنا اٹھاؤ چاہے جتنا لیکن جلدی سے شور بچا ارے ختم ہو گیا دلہن تو مردہ ہو گئی دلہن اس دنیا سے چلی گئی جس کی خوشیوں میں تمام پروگرام تھا جب دلہن ہی نہیں تو گھر کا الگ کرنا ہوگا میرے محترم سامعین اسی وقت حضرت زہرا نے کہا ٹھیک ہے لاؤ لوگ کا لاؤ میرا مسلح آپ نے وضو فرمایا آپ جہاں نماز پہ بیٹھے 2 رکعت نماز اس کے بعد حضرت کو اٹھائے اور ان کا قلم تیری گلی سے خاص ہو جیسے چاہتی ہوئی التجا کرتی میں خوشی میں آئی تھی یا تو غم میں مجھے چینج ہو گیا ابھی کہی رہی تھی کہ ایک شور اٹھا ابھی دعا مانگی رہی تھی ایک شور اٹھا دلہن کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھے کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی میرے محترم سامعین یاد رکھیو یہ ماتم رسالہ کیوں ہے حضرت فاطمہ زہرا کو کوئی بھی انسان ہاتھے میں نہ لے کہ رسول کو اللہ نے بھیجا نبیوں کو اللہ نے بھیجا حاجیوں کو اللہ نے بھیجا پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا لیکن یہ جتنے بھی حاجیوں پیغمبر آئے یہ زندہ انسانوں کو ہدایت کرتے ہیں کہ تم کلمہ پڑھو تم اسلام لاؤ تم یقین کرو تم یہ کام کرو لیکن حضرت زہرا حضرت زہرا حضرت فاطمہ زہرا اس مقام پر فائز ہیں جنہوں نے ہدایت کر کے بتایا رسول وہ ہوتے ہیں جو زندہ کو کلمہ پڑھاتے ہیں فاطمہ وہ ہے جو مردہ کو کلمہ
محترم سامعین، جب مردے آپ کو دیکھنے کے بعد مردے نہیں رہتے، تو اس بچے کا دل کیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ مردہ ہو جائے؟ اللہ سلام رکھے۔ جو وعدہ کیا تھا میں صحیح کے نعرہ ہو گیا تو آپ کر دوں، میں نے جو وعدہ کیا ہے میں اپنی وعدے پر قائم ہو گیا۔ بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو شادی میں پہنچنے کے بعد اس کے خوشیوں کو غم میں دیکھ کر کے خود اتنی غمگین ہو گئی وہ کہ مصلی بچھا گیا، اتنی غمگین ہو گئی۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں جو دوسرے کے غم کو دیکھ کر غمگین ہوتا ہے، خوش نہیں ہوتا، وہ صفت حضرت زہرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم سامعین، ٹوٹے ٹوٹے الفاظ میں جو بھی آپ کی خدمت میں پیش کر چکا، بی بی کی بارگاہ سے حاضر کر چکا، پروردگار عالم ہمیں اس عظیم ذکر کا، اس عظیم مجلس کا، اس عظیم پیغام کے صدقے میں محفوظ کرنا۔ دنیا بہت پریشان کن منزلوں میں ہے، بڑے کرتب دکھا کے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں۔ پروردگار عالم اچھا دین، عمدہ دین، بہترین بات ہمیں اہل بیت سے منسلک فرما، تمام چیزیں خود بخود ہو جائے، ہم کے درس سے منسلک رہیں، شہزادی کے درس سے منسلک رہیں۔ حضرات امام علوم کربلا، جو شہزادی دوسرے کے درد کو دیکھ کر اتنا بے چین ہوئی ہو، اس کو یہ کیسے قرار آئے گا کہ میں دنیا میں زندہ نہیں رہ پاؤں؟ آپ نے وصیت کی اسماء، دیکھو میرے بچے کہیں میں اپنے نانا کی قبر پر جب یہ واپس آئے تو پہلے میں کھانا کھلا دینا، کھانا کھلا دینا، اس کے بعد میں پتہ دینا، میں کیا کرنا۔ حضرات امام علوم کربلا دونوں شہزادے جب واپس آئے تھے، جناب اسماء نے کہا شہزادو آ گئے، آ جاؤ، یہ پانی لے لو، میں کھانا چن دیتی ہوں دسترخوان پر، تم کھانا کھا لو۔ دونوں شہزادوں نے ایک آواز مل کے کہا نانا جان، کبھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے اماں کے بغیر کھانا ہو، اماں کے علاوہ کھانا کھایا ہو؟ اماں کہاں ہے؟ اشارہ کیا وہ میری کی طرف آگے بڑھے، آپ تو دیکھا اماں دنیا میں نہیں تھی۔ دونوں شہزادے چلے، اے بابا بابا یتیم ہو گئے، بابا اماں نہیں۔ حضرات امام علوم کربلا روزانہ مجلس میں ہو رہی ہے، روزانہ تذکرہ ہو رہا ہے، ایک سے ایک اچھے خطیب مذاکرین شامل آئے ہیں، آپ مصاب ہوتے ہیں، گریہ ہوتا ہے، آپ مجلس میں شریک ہوتے ہیں۔ ہم نے سنا ہے کوئی بھی کہیں پہ بھی مجلس کرتا ہے، ہر ایک مجلس میں ٹوٹی ہوئی پسلیاں لے کر سید آگ آتی ہے، آج کی مجلس آپ کے نام کی نہیں ہے، بلکہ مسجد امام حسن عسکری میں آپ کا عشرت آیا ہے بی بی، آپ کا عرصہ، اے ہم کسے نے، اے اللہ کے رسول اپنی بیٹی کا عرصہ لو، اے شوہر فاطمہ اپنی زوجہ کا عرصہ لو، حسنین آؤ اپنی ماں کا عرصہ لو، اے اس ماں کا عرصہ جس کو رونے پہ دیا گیا۔ اجرکم اللہ، سیدہ اپنے بابا کو روتی ہے تو مدینے والے آ کر کہتے ہیں علی فاطمہ سے کہیے یا تو رات میں رویا کریں یا دن میں رویا کریں، ہم نے دیکھا ہے اگر کسی کی یہاں موت ہو جاتی ہے، اگر بچی گریا کرتی ہے، محلے کی عورتیں پہنچ جاتی ہیں، اے بیٹا تیرا بابا چلا گیا، ہم تیرے غم میں شریک ہیں یا ہم میں شریک نہیں ہوئے، بلکہ ہاں سیدہ کا بابا گیا جاتا ہوں دروازہ سیدہ میں گرا دیا گیا۔ آئے صدا کو اچھا جملے میں ہوگا ختم کو اچھا اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔
حسنین آگے، علی مرتضیٰ آگے، آپ نے کہا کہ علی اکیلا رہ گیا. آپ کو سب سے بڑا صدمہ یہ تھا کہ بابا نے جس کی ولایت کا اعلان غدیر خم کے میدان میں کیا، لوگوں نے اسے اس طرح سے چھوڑ دیا. اور اب مولا کائنات نے بچوں کو کس طرح سمجھایا مجھے، امام حسن امام حسین کو کس طرح سمجھایا، کس طرح سے پوچھا دیا، کس طرح سے انہیں کس تسلی دی، میں نہیں جانتا. لیکن اگر کوئی جنازہ محلے میں ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اڑوس پڑوس کے لوگ اکٹھے نہ ہوں، اکٹھے نہ ہوں. کس صبر کا مظاہرہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کے سلام نے کیا اور بچوں کے ساتھ جنازے کو لے کے بیٹھے رہے. نبی کی بیٹی چلی گئی، آوازیں بلند ہو گئی تو لوگ اکٹھا ہو جائیں. ادارو کیا منزل نہیں ہوگی. فاطمہ زہرا جیسی خاتون ان کا جنازہ مولود تھے. آدھی رات کے بعد جنازہ کرنے لگے اور جب جنازے کو تیار کیا اور وصیت کے مطابق آپ نے زوجہ محترمہ کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا. ادارو میں نہیں چاہتا کہ مسائل دلہنے پڑھو، لیکن چند جملے ایسے ہو جائیں کہ ہم بیوی کو غصہ دے دیں. حضرت رسول خدا کو کی بیٹی کا غصہ دے دیں، اس ایمان کو غصہ دے دیں جو غیبت کی منزل میں ہمیں طرف دیکھ رہا ہے. ارے جنتا کے چاہنے والے آ گئے، مجلس کر رہے ہیں، آؤ اپنے امام زمانہ کو فرصت دیجیے. اللہ تعالیٰ نے امام مظلوم کربلا بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، شاید کہ کسی لائق ہو. فاطمہ زہرا آپ نے اپنی ایک بیٹی ایسی چھوڑی ہے کہ کوئی آج تک زمانے میں دوسرا حسین نہیں بن سکا. اسی طرح سے زمانے میں آج تک کوئی ثانیہ زہرا نہ بن سکی. ثانیہ زہرا جناب زینب موجود ہے. اے بی بی آپ کو وصیت کرنا چاہیے تھی بیٹی کی، جب میں اس دنیا میں نہ رہوں تو آپ کو غسل دینا ہے، مجھے کفن پہنانا ہے. امیر المومنین سے کیوں کہا؟ ازادارو جگر جاتا ہے یہ بات سن کر، جس کو کائنات کا امام غسل دیتے جب بات محسوس کی سیدہ جانتی تھی ارے زمانے کا امام جب ٹوٹی ہوئی وصیت دے کر برداشت نہیں کر سکا تو ام کلثوم ارے کس طرح سے برداشت کرتی. جنازہ تیار ہو گیا، آوازی زینب ام کلثوم اپنی ماں کو آخری دیدار کر لو. زینب آگے بڑھی، آپ نے بڑی شفقت و ہاتھ رکھا، جنازے سے جدا کیا. امیر المومنین ماں کے جنازے سے بیٹوں اور بیٹیوں کو اسی طرح سے جدا کیا جاتا ہے. لیکن ہائے کربلا ارے سکینہ بابا کا شاہ بس آخری جملہ میں اس کو تمام کرتا ہوں. بہت اچھے سے آپ نے سنا. خدا تعالیٰ آپ کے ذریعے آپ کو باقی رکھے. جتنے زمانے میں مجلس ہوتی ہے اس کا ہم حساب نہیں لگا سکتے. آقا حسین علیہ السلام کی بیٹی سے بڑھتی اور جو فرش رشتہ ہے تو سیدہ فرش رشتے ہی تشریف لے آتی ہے. میرے بچے کے ازادار آ رہے ہیں، غمخوار آ رہے ہیں، میرے حسین پہ رونے والے آ رہے ہیں. آزادارو وہی حسین سیدہ کے جنازے کے بعد ایک کونے کی طرف کھڑے ہوئے
امیر المومنین نے دیکھا آبادی ریلال آپ کی بہن ام کلثوم ماں کا آخری دیدار کر چکی، زینب کر چکی، آپ کا بھائی حسن ماں کا دیدار کر چکا، اے میرے لال حسین آپ بھی آ جاؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ بس ایک جملہ کہا، اے میرے اچھے بابا آپ کو پتہ ہے نا اماں مجھے بلاتی تھی، اسے چلا بابا جب تک اماں نہ بلائیں اسے آگے نہیں آتا۔ اچھے سے یا بات سیدہ کے کانوں میں آئی، بندے کا منظور دے دونوں ہاتھ بلند ہو گئے، آ جا میرے لال آ جا۔ پروردگار جواب سے کہا مسلم علیہ السلام ان علیہ السلام دریا گرمان سید ہمیں ذکر کو زیادہ زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ اس ذکر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ بات چاچا مسلم علیہ السلام کا جو ارادہ رکھتے تھے لیکن کسی پریشانی مشکل کے سبب مجلس میں حاضر نہیں ہو سکے، پروردگار کو ان کے مشکلوں سے آزاد فرما۔ پروردگار یہ جو اس وقت تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا کر شہزادی کی مجلس کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، پروردگار ان کی دلی حاجات کو پورا فرما، نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اے پروردگار یہ جو زیادہ سے مشرف فرما، جب یہ آپ کے رسول حضرت محمد کے روزے مقدس کی طرف جائیں تو وہاں سے جانے کے بعد حضرت سیدہ کی قبر کی طرف منہ کا اشارہ کر کے زیارت کر سکے۔ اے پروردگار عالم سیدہ کے ذاکرین میں شمار فرما، سیدہ کے سامعین میں شمار فرما، امام حضور میں تاجیل فرما، اس محبت کو دن کو میرا چونی رکھنے نیت فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ماتم سیدہ سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم۔